میرے آقا جب بیت اللہ میں تشریف لائے تو قرآن کریم کی یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورد زبان جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق و صداقت کی صبح طلوع ہو گئی اور باطل کی رات چھٹ گئی، باطل بھاگ گیا، حق آن پہنچا۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیوار پہ دیکھا مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہوئے؟ مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ پرندوں کے مجسمے نہیں ہیں، درندوں کے مجسمے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ایک مجسمہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوب ایک مجسمہ ہے، حضرت اسحاق سے منسوب ایک مجسمہ ہے۔ یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام سے موسوم اور منسوب مجسمے سجے ہوئے تھے بیت اللہ کی دیواروں پر، اور ان کے اوپر قیمتی چادریں ڈلی ہوئی تھیں، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں، کسی کے آگے کمان کھڑی ہے، کسی کے اوپر تیر لگا ہوا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مکہ کے ہرجائی اور مکہ کے بیمار جن کو آپ مشرک اور جہنمی کہتے ہیں، قرآن جن کو جہنمی اور مشرک کہتا ہے، وہ عام پتھر کی پوجا نہیں کرتے تھے، نہ عام انسانوں کے مجسموں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نسبت سے مجسمے بناتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، ملت ابراہیمی میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، اور انبیاء اور رسول سے محبت کا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ ابراہیم کے نام کا مجسمہ بنایا، اسماعیل کے نام کا مجسمہ بنایا، حضرت اسحاق کے نام کا مجسمہ بنایا، حضرت یعقوب کے نام کا مجسمہ بنایا، حضرت یوسف کے نام کا مجسمہ بنایا، کہ چونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ہم ان پہ چادریں ڈالیں گے، ہم ان کے نذرانے دیں گے، ہم ان کی منتیں مانیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ تھی تھیوری مشرکین مکہ کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، چلیے آپ عالم نہ صحیح، مفتی نہ صحیح، فقیہ نہ صحیح، لیکن اتنے بے خبر تو آپ بھی نہیں ہیں کہ ان مجسموں کو اللہ کے رسول نے رہنے دیا یا مٹا دیا؟ کیوں؟ ابراہیم کے نام سے منسوب تھا وہ مجسمہ، اسماعیل کے نام سے منسوب تھا ایک مجسمہ، یعقوب کے نام سے منسوب تھا ایک مجسمہ، تو یہ آستانہ سجا ہوا ہے انبیاء اور رسول کے ناموں سے منسوب مجسموں سے، ان کا احترام کرنا چاہیے یا انہیں مٹا دینا چاہیے؟ کیوں؟ یا آپ کہیں توہین تو نہیں کر رہے بزرگوں کی؟ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی توہین تو نہیں کر رہے آپ؟ بس اسلام یہ روح پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے دل و نگاہ میں۔ معاف کیجیے گا عزیز دوستوں، اسلام بتگر نہیں، اسلام بت شکن ہے۔ اگر اسلام پیغمبروں سے منسوب مجسموں کو بیت اللہ کی دیواروں میں برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر آج جو آستانے سجے ہوئے ہیں، چادریں ڈلی ہوئی ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، اور مجاور زلفیں بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی معاشی اور ذہنی استحصال کا مشن جاری کر رکھا ہے۔
دیا جا سکتا. ایکسپلائٹیشن پوائنٹ، استحصالی حرکے، اسلام نے ان کو ہٹایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی کی ضرب لگائی ان پہ، فرمایا لعنت ہو مکہ والوں تم پر، ظالموں مشرکین مکہ، خدا کی پھٹکار ہو تم پر. ابراہیم ساری زندگی بت توڑتا رہا، ظالموں تم نے انہی کے نام کا مجسمہ بنا دیا. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ، بار بار دہرا رہے ہیں میرے آقا، لا الہ الا اللہ وحدہ. دیکھا الا اللہ کی بہار سے پہلے لا الہ کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. لا الہ لا الہ. آپ نے سمجھا شاید یہ معمولی جملہ ہے، ذکر کرنے کے لیے کام آتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنے کے لیے کام آتا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ مرید قریب آئے، نذرانے ڈالے، بڑا نیک آدمی ہے. نہیں میرے بابو، ماتو ہے ماتو، خدا کی قسم. لا الہ کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا. کائنات کے نظام کی ہر ادا اسی کے قبضے میں، وہی ہواؤں سے چلانے والا. اگر وہ روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہوا نہیں چلا سکتی. وہی پانی کو ذخیرہ کر کے ضرورت کے مطابق تم تک پہنچانے والا. قرآن پاک نے فرمایا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کبھی سوچا تم نے بادل پانی کا ذخیرہ جمع کر کے آسمان کے دامن میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں بوند بوند برساتے ہیں، بوند بوند برساتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں سے پرنالے جاری ہو جائے، وہاں سے نہریں جاری ہو جائیں. نہیں، کسان نے بڑی محنت کر کے زمین کو بنایا ہے، بیلنس ٹھیک کیا ہے، زمین کو ہموار کیا ہے. اب اگر آسمان سے پرنالے جاری ہو جائے تو کھڈے پڑ جائیں گے. بادلوں کا سینہ چیر کے بوند بوند ٹپکائی تاکہ پانی بھی پہنچ جائے اور انسان کی محنت بھی ضائع نہ ہونے پائے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. آسمان سے بارش کی بوندیں ٹپکانے والا کون؟ یا سید عبد القادر گیلانی، یا حضرت معین الدین چشتی، یا کوئی گدی نشین، یا کوئی پروفیشنل مجاور. ارے وہ کیا دیں گے تمہیں؟ جن کی اپنی نظر آپ کی جیبوں پر ہے وہ تمہیں کیا دیں گے؟ دینے والا وہ ہے جو کسی سے کوئی آرزو نہیں رکھتا، جس نے اعلان کیا انتم الفقراء واللہ هو الغنی. اور نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے رسولوں، اولیاء کرام، اتقیاء و ابرار، اخیار و عابدین سب زندہ باد، صدیقین و شہداء، سن لو تم سب مانگنے والے اور میں عطا کرنے والا، تم دامن پھیلانے والے میں دامن بھرنے والا، تم رونے والے میں آنسو پوچھنے والا، سب کو کھلانے والا، خود کھانے سے پاک، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو پلانے والا، خود پینے سے پاک، سب کو اولاد دینے والا، خود اولاد سے پاک، سب کے آنسو پوچھنے والا، خود رونے سے پاک، خود کو سب کو نیند اور آرام دینے والا، اور خود اونگنے سے بھی. جمع کر لیجئے دولت، جمع کر لیجئے زروسیم کے انبار، بھر دیجئے اپنی
तिजोरियां सोने से, हीरों से, मोतियों से, लेकिन अगर रात को नींद ना आए तो क्या करोगे? ये सब कुछ तो समेट सकते हो, लेकिन बिस्तर पे मीठी नींद अदा करने वाला कौन? और खुद ऊँघने शरीफा, खुद ऊँघने शरीफा सबका दामन भरता है, सबको अदा करता है, लेकिन खुद गनी है। देने वाला तो वो है, और आज देने वाला कौन? मैंने एक रात को देखा, गाड़ी में चले जा रहे थे, पूछा किधर जा रहे हो? कहने लगा बस कुछ काम है। मैंने कहा समझ गया, पूछ के रहूंगा क्या काम है? कहने लगा आप नाराज हो जाए। मैंने कहा नाराज हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता हूं, बता दो क्या काम है? शर्माता रहा, कसमसाता रहा, बचता बचाता रहा, लेकिन मैंने भी ताक़त जारी रखा। तो कहने लगा बस वो जरा बीवी ने मजबूर किया, फलां पीर साहब के पास जा रहा हूं। मैंने कहा खैरियत? फिर जी बस वो औलाद नहीं है, जरा हजरत से तावीज लेने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा माशाअल्लाह, खुद हजरत साहब के कितने बेटे हैं? मैंने पूछा। लगा शायद उनका तो कोई भी बेटा नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, और ये जाहिल का बच्चा उनसे बेटा लेने जा रहा है। हक ताला जब नाराज हो जाए किसी फर्द पर या किसी कौम पर, तो वो फिर इसी तरह आवारगियों का शिकार हो जाती है मेरे अजीज दोस्तों। और आज अता करने वाला कौन? ये जरा जवाब में जवानी होनी चाहिए आपके, ही के ज़रबे लगनी चाहिए, ताकि भी की बीमारों को अल्लाह शिफाए कामला अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत तोड़ रहे हैं और ला इलाहा की ज़रबे लगाते जा रहे हैं। कोई नहीं माबूद, इन सारी जबीन की हाजिरियों के लिए सच्चा मस्जूद हर जगह मौजूद, अल्लाहुल गुयूब, कार साहब दस्तगीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा। अगर वो किसी को इज्जत दे, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर इज्जत छीनना चाहे तो उसे रुसवा नहीं कर सकती। जिसे वो बुलंद करे उसे कोई सरनिगू नहीं कर सकता, और जिसे वो सरनिगू करे उसे कोई सर बुलंद नहीं कर सकता। सारा इख्तियार किसके पास? सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बुत को तोड़ा, और फिर जो ऊंचे थे उन्हें तोड़ने के लिए अपने प्यारे अली को बुलाया, फरमाया मेरे कंधों पे सवार हो जाओ, और फिर अपनी वही लकड़ी अली को दी, फरमाया प्यारे एक एक का सफाया करो। बैतुल्लाह की दीवारों पर कोई निशान काफी न रहे। मेरे दादा इब्राहिम ने बुत तोड़े थे, आज मैं भी बुतों का सफाया करके उसकी तौहीद का परचम ऊंचा करने के लिए आया। बैतुल्लाह को बुतों से साफ किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को बुतों से साफ किया, और फिर अपने सारे दुश्मनों को माफ किया, ऐलान हक फरमाया और माफी का ऐलान फरमाया, और फरमाया आज के बाद अब मक्का की गलियों में खून नहीं बहेगा, अब यहां गैरुल्लाह के सजदे नहीं होंगे, सिर्फ अल्लाह ही के सजदे होंगे। आज के बाद उसके सिवा किसी को नहीं पुकारा जाएगा। रात की तन्हाई में अपने सारे गुनाह समेट के आ जा, जिंदगी की सारी खताएं समेट के आ जा। कभी यहां सर झुका के तो देख, कभी बराह रास्त उसे पुकार के तो देख, उसकी जलालत और अज़मत की कसम है कि तेरे आने में देर होगी, उसके राजी होने में एक लम्हा भी देर नहीं हो। यही तो वो दरवाजा है अजीज दोस्तों, कि जहां आने वालों को ताला भी नहीं दिया जाता। कल तक से तूने कभी याद नहीं किया, आज किस मुंह से आ गए? यहां तो हर वक्त सदा आती है कि बाजा बाजा हर रात हस्ती बाजा, बाजा बाजा हर रात हस्ती बाजा, घर काफिरो गबरो बुत परस्त
شکستی باز این درگہ ماں درگہ نومیدی نیز صد بار اگر توبہ شکستی باز 100 مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر اللہ کے در پہ آ کے دیکھ, جبیل نیاز جھکا کے دیکھ, طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ, ندامت کے اشک بہا کے دیکھ, اللہ کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہوگی, اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. اس کی بارگاہ رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارا کرو, میں تمہاری دعا و پکار کو براہ راست سننے کے لیے تیار ہوں. الہ العالمین کس منہ سے تیرے در پہ آئے, دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں, ایک بھی خوبی نہیں, حیات ہی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے, روح سیاہی کے ساتھ نامہ اعمال میں خطاؤں کے سوا کچھ نہیں. کس منہ سے تیرے در پہ آئے؟ رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے, اگر تمہارے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جب کوئی شخص ساری زندگی کے گناہ اور ساری زندگی کی خطائیں سمیٹ کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا, مہربان پائے گا. اور سراپا بازار والوں, یہ تو موسم ہے اسے راضی کرنے کا, یہ تو سالانہ سیزن ہے خطائیں معاف کروانے کا. اس ماہ مبارک کی راتوں میں اس کی رحمت مچلتی ہے, سمندر کی طرح موجزن ہوا کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان کو پایا اور اللہ کو راضی نہ کیا, یہ اس سے بھی زیادہ بد نصیب ہے جو دریا کے کنارے پہ گیا اور پیاس نہ بجھائی.